کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو انسان آپ کی قدر نہیں کرتا وہ آپ کو کھونے سے ڈرے؟ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ہم تو اس کو کھونے سے بڑے ڈرتے ہیں، ہمارے دل میں تو ایک بڑا خوف ہے، بڑا ڈر ہے کہ یار وہ ہمیں چھوڑ نہ جائے، وہ ہم سے دور نہ چلا جائے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ون سائیڈڈ ایفرٹ کرتے رہتے ہیں، مسلسل کال میسیجز۔ جب بندہ ان کو کہتا ہے کہ یار اگلا بندہ آپ کو رپلائی نہیں کر رہا، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے رہا، تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو بڑا سمپل جواب آتا ہے کہ جی وہ چھوڑ نہ جائے، وہ دور نہ ہو جائے۔ اور کئی لوگ تو کمنٹس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی جیسے ہم نے اس کو چھوڑا ہے تو اس کی شادی ہو گئی۔ مطلب عجیب و غریب قسم کے ہر بندے کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ لوگ شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ذہن میں رکھیے گا، جس انسان کے ساتھ آپ کا تعلق بنا ہے، آپ کا رشتہ بنا ہے، تو رشتہ بنتا تو ٹو سائیڈڈ ایفرٹس سے، مطلب کچھ ایفرٹس آپ نے کی ہیں، کچھ ایفرٹس سامنے والے انسان نے دکھائی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ایک لمبے عرصے تک یہ ریلیشن شپ بنا ہے۔ لیکن بعض لوگ ریلیشن شپ میں پھر ایسی مسٹیک کرتے ہیں کہ دوسرے انسان کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے، دوسرے انسان کا وقت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ بھول جاتے ہیں کہ یار میری عزت بھی کوئی چیز ہے، میرا وقت بھی کوئی قیمتی ہو سکتا ہے، جب میری ذات کی بھی کوئی ویلیو ہے، کوئی تھوڑی بہت خوبصورتی میرے اندر بھی ہے، وہ ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ اپنے اندر ان کو کوئی ایک خوبی نظر نہیں آتی اور دوسرے انسان میں ان کو کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ جب آپ اس لیول تک گر جاتے ہیں نا، تو پھر دوسرا انسان آپ کو اگنور کرتا ہے، آپ سے دور چلا جاتا ہے۔ اب ایک پوائنٹ تو یہ آتا ہے کہ جو انسان آپ کی قدر نہیں کرتا، اگر آپ اس کے ساتھ رابطہ ختم کریں گے تو وہ آپ کو چھوڑ جائے گا۔ تو اگر آپ جس نے چھوڑنا ہے نا، تو اگر آپ اس کے ساتھ تعلق میں رہیں گے، بات چیت کرتے رہیں گے، پھر بھی اس نے چھوڑ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا پوائنٹ اس نے نکالنا ہے کہ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا، یا آپ کے ساتھ وہ بات چیت کرتا چلا جائے گا لیکن اپنی کوئی بات سامنے لے کر ہی نہیں آئے گا، اپنی کوئی کمیونیکیشن، اپنی کوئی دل کا راز، اپنے دل کا بھید وہ آپ کو دے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ تب لگے گا جناب اس کی شادی ہو گئی یا اس کی زندگی میں کوئی اور انسان آ گیا، پھر آپ نے رونے۔ تو جو پوائنٹ سمجھنے والا ہے نا کہ آپ کے رابطہ رکھنے سے یا آپ کے رابطہ چھوڑنے سے، جو انسان جس نے جانا ہے وہ آپ کے رابطہ میں رہنے سے بھی اس نے چھوڑ کر آپ کو چلے جانا ہے۔ اب اگر تعلق دونوں طرف سے محبت ہے تو آپ نے کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کرنی ہے، رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دینی ہے۔ وہ بڑی خوبصورت کسی کی کوٹیشن ہے کہ جب آپ رابطہ کرنے میں کچھ عرصے کے لیے پہل کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے سوکھے پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ ایک ریئلٹی، ایک حقیقت آپ کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے، کس کو آپ کی فکر ہے۔ تھوڑے آپ پیچھے ہٹیں، تھوڑے آپ رکیں، تھوڑے آپ سوشل میڈیا سے آؤٹ ہوں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے۔ جب تک سٹیٹس اپلوڈ ہو رہے ہیں، جب تک آپ کی طرف سے گڈ مارننگ اور سب میسیجز جا رہے ہیں، وہ تو جا رہے ہیں۔ جب آپ کا میسیج اس کو جائے گا تو اس نے آگے سے کوئی ریئیکٹ تو کرنا ہے۔ اگر بہت زیادہ آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے تو اس نے اگنور مار دینا ہے، سین کر کے اس نے چھوڑ دینا ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی جب تک آپ کسی کو چیز کرتے رہیں گے، آپ رابطے میں پہل کرتے رہیں گے، وہ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ مزہ تب آتا ہے جب آپ بھی کسی سے رابطہ کریں اور کوئی بھی آپ کو کبھی میسج کو کال کرے، وہ بھی اپنی ایفرٹ دکھائے، وہ بھی محسوس کروائے کہ یار آپ بھی میرے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ہاں، اب یہ مختلف سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں کہ کسی انسان کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں فائنینشلی کہ وہ یا کچھ مصروفیات زندگی کی ایسی ہیں کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ بہرحال یہ پرسن ٹو پرسن، ہر ریلیشن شپ کا ایک اپنا ہوتا ہے، ہر انسان کی ایک اپنی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ رابطہ کس وجہ سے وہ رابطے میں پہل نہیں کرتا۔ اچھا، اب آپ لوگوں کی کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو خاموشی اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل آپ نے خاموش ہو جانا ہے، بالکل ایک دفعہ سکرین سے آؤٹ ہو جانا ہے، رائٹ؟ اب دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، بہت سارے لوگ جب وہ آؤٹ ہوتے ہیں، جب کبھی ان کا فیس ٹو فیس کسی انسان کے ساتھ
واسطہ پڑتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو وہ شکوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار تم نے تو رابطہ نہیں کیا، تم نے تو میرا حال نہیں پوچھا، آپ نے تو ایسے نہیں کیا، ویسے نہیں کیا۔ یہ شکوہ جو ہے نا، اس کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے۔ اچھا، جب تک آپ کمپلین کرتے رہیں گے نا، تو اگلے انسان کو یہ محسوس ہوگا کہ اچھا اس کو یہاں سے درد ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ کسی انسان کو اپنی جی ویکنس بتا دیں گے کہ جی یہاں سے مجھے درد ہوتا ہے، اور اگلا انسان اس کو پھر انجوائے کرنے لگے گا۔ اگلا انسان آپ کو تڑپائے گا اور خود انجوائے کرے گا۔ آپ نے اگلے انسان کو محسوس یہ کروانا ہے کہ تم رابطہ کرو نہ کرو، بات کرو نہ کرو، آئی ڈونٹ کیئر، میں تو ہوں ایسا، میں تو اپنی زندگی میں بڑا خوش ہوں، ٹھیک ہے، alone but happy, no problem، میں تو اپنے ساتھ خوش رہتا ہوں، میرے پاس اتنی زندگی میں ایکٹیویٹیز ہیں، میں اپنی زندگی میں بڑا ہیپی ہوں، بڑا خوش ہوں۔ آپ نے اگلے انسان کو یہ محسوس کروانا ہے۔ جب تک آپ یہ محسوس کروائیں گے تو اگلا بندہ سوچے گا کہ یار میں نے تو اس سے رابطہ نہیں کیا، تو اس نے مجھے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا مجھ سے کہ رابطہ نہیں کیا یا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ یار آخر اس بندے کو ہو کیا گیا ہے، اس کی زندگی میں کوئی اور انسان تو نہیں آ گیا، یا اس کی زندگی میں کون سی ایسی ایکٹیویٹی، کون سا ایسا کام آ گیا کہ یہ وہی بندہ تھا جس کو میں ایک میسج اگر نہ کرتا تو یہ تڑپنے لگ جاتا تھا، لڑتا تھا، 2 دن ناراض رہتا تھا، اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یاد رکھیے گا، جب آپ کو فرق نہیں پڑتا تو لوگوں کو فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنے آپ کو فرق نہیں پڑنے دینا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اسٹرانگ بنانا ہے۔ بے شک یار تکلیف ہوتی ہے، ایموشن ہرٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ چہرے پر لے کر نہیں آنی، وہ باتیں دل میں ہی رکھنی ہیں، اور اپنے ساتھ حقیقت میں آپ نے خوش رہنا سیکھنا ہے۔ اگر تو اس انسان کا آپ کے ساتھ ایک ڈیپ ریلیشن شپ ہوگا، اگر تو وہ انسان بھی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، تو پھر تڑپنے کی باری اس کی ہوگی، پھر وہ آپ کا انتظار کرے گا، پھر وہ انسان آپ کے پیچھے آئے گا، پھر وہ انسان آپ کو کھونے سے ڈرے گا۔ لیکن اگر ایک فارمل ریلیشن شپ ہے، آپ ہمیشہ اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ ہمیشہ اس کے پیچھے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو توجہ دیتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو سمپل الفاظ میں کہہ لیا جائے تو ون سائیڈڈ لو ہے، تو پھر اس میں آپ کو ان چیزوں کا رزلٹ نہیں ملنا۔ ہاں، اس کا بھی ایک سلوشن ہے، میں کئی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اس کو کس طرح سے سائیکولوجیکلی آپ نے اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، تاکہ وہ ون سائیڈڈ لو جو ہے وہ 2 سائیڈڈ ہو جائے، تو پھر یہ چیزیں آپ اس کے اوپر اپلائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس چیز کا رزلٹ ملے گا۔ لیکن اگر آپ خواہ مخواہ ون سائیڈڈ ہی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پھر تو بھائی وہ شکر ادا کرے گا جب آپ اس کا پیچھا چھوڑیں گے، اس نے کہنا ہے کہ چلو جان چھوٹی۔ تو جس کی زندگی میں ہزاروں دوست ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کسی کا دوست، جس کے بہت سارے دوست ہوں وہ ہر کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جس کی زندگی میں چاہنے والے بہت ہوں اور جو خود بہت سارے لوگوں کو چاہتا ہو، جس کی زندگی میں ایک قطار لگی ہو، اس میں سے ایک آدھ بندہ اگر آؤٹ ہو جائے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ ہاں، آپ کا معیار، آپ کی کوالٹی اتنی ہو کہ وہ ساری لائن ایک سائڈ پر ہو جائیں اور وہ انسان آپ کی طرف آ جائے، تو اس کے لیے پھر آپ کو اپنی ذات کے اوپر اتنا کام کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ایموشنلی، سائیکولوجیکلی اتنا زیادہ اسٹرانگ بنانا پڑتا ہے کہ وہ انسان ساری دنیا کو چھوڑ دے، اس کو کچھ نظر نہ آئے، صرف آپ کے۔ اس کے لیے بہت ساری محنت ہے، اور وہ اپنی ذات کے اوپر محنت ہے کہ آپ نے کس طرح سے اگلے انسان کو مجبور کرنا ہے کہ وہ آپ کی قدر کرے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی عزت کرے، وہ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے، وہ اس کی جو ایگو ہے، اس کی جو انا ہے، تاکہ وہ سب خاک میں مل جائے، وہ آپ کے قدموں میں آ جائے، وہ آپ کی طرف اٹیچ ہو جائے کہ نہیں یار میں بھی بڑا اپنے آپ کو سپیریئر فیل کرتا ہوں، لیکن یہ میرا بھی بوس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس لیول تک اپنے آپ کو لے کر جانا ہے، اس لیول تک اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے۔ یاد رکھیے گا، عزت ہم لوگوں سے خود کرواتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ عزت سے پیش آئے، تو وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس عزت ہوتی نہیں ہے، وہ تو کسی کو عزت نہیں دے سکتے، باقی آپ کا رویہ ہوتا ہے، آپ کے بولنے کا انداز ہوتا ہے، آپ کی بات کرنے کا انداز ہوتا ہے،
آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو دوسرا انسان بھی آپ کو عزت دیتے ہیں. آپ کسی کو بے عزت کریں گے, کسی کو گالم گلوچ کریں گے, برا بھلا کہیں گے, تو وہ بھی آپ کو اسی طرح کہے گا. تو یہ چیز آپ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے, عزت دیں لوگوں کو تو آپ کو بھی سامنے سے ریٹرن میں عزت ملے گی. لاسٹ پر حضرت علی علیہ السلام کی کوٹیشن, اور اسی کے ساتھ پھر اینڈ کریں گے اس ویڈیو کا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی انسان کو عزت دیں تو اگر سامنے سے ایک اعلیٰ ظرف انسان ہوگا نا, تو وہ آپ کو دگنی عزت دے گا. لیکن اگر آپ کا واسطہ کسی کم ظرف انسان کے ساتھ پڑے گا تو وہ اس عزت کو اپنا حق سمجھ لے گا اور آپ کو ذلیل کرنا شروع کر دے گا. تو عزت دینے سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون انسان کتنا قیمتی ہے اور کون انسان کتنا اعلیٰ ظرف ہے اور کتنا کمینہ ہے. سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. تھینک یو سو مچ.